قاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیم ابن الزہراء بقیت اللہ وآیتہ الکبریٰ واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے وسیلے سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور اس پر ہماری مسلسل گفتگو جو آیت میں امام کے صفات استعمال ہوئے ہیں اس پر ہو رہی ہے۔ کل کی جو گفتگو رہ گئی ہے میں اس کو آج کسی حد تک مکمل کرنا چاہوں گا کہ آخر کیوں ضروری ہے کہ ہم معرفت امام حاصل کریں۔ عرض کیا گیا کہ انسان کی خلقت کا مقصد ہے معرفت پروردگار۔ مالک نے اس کائنات میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ معرفت یعنی وہی پہچاننا۔ معرفت پروردگار کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کو مختلف طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلا طریقہ انسان کا خود اپنا نفس ہے، انسان کی اپنی ذات ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے پروردگار کو پہچان لیا۔ کتنے ایسے رموز ہیں کہ جو خود انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہیں۔ اس پر کافی گفتگو علماء نے کی ہے جو اہل نظر ہیں کہ کس طریقے سے انسان اگر اپنی معرفت حاصل کرے، اپنے آپ پر غور کرے، خود اپنی چیزوں کو دیکھے، اپنی کیفیت کو سمجھے،
تو بہت سی باتیں اس کے لیے خود معرفت باری تعالیٰ کے اعتبار سے کشف ہو جاتی ہیں. میں نے کچھ باتیں غالباً پہلے عشرے میں عرض کی تھیں اس اعتبار سے، لیکن اس سے بہت سی باتیں ابھی جو اس کے بعد کشف ہوئی ہیں، جو اور چیزیں، جو نئی باتیں اس میں سامنے آئی ہیں، وہ رہ گئی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس میں سے صرف اگر ایک مسئلے پر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں کہ پروردگار کہاں ہے؟ کہ ہر جگہ ہے. کوئی جگہ اس سے خالی ہے؟ سوال ہی نہیں. ایک انسان آیا تھا امام کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا میں بہت کوشش کر رہا ہوں، گناہ چھوڑ نہیں پا رہا، کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی شارٹ کٹ مثلاً آج کی زبان میں. امام نے کہا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں خدا دیکھ نہ سکے، پھر جتنا جی چاہے گناہ کرو. کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ سکے، جتنا جی چاہے گناہ کرو. فَاذْنِبْ مَا شِئْتَ، جو چاہے گناہ کرو، کسی ایسی جگہ پہ جہاں خدا نہ دیکھے. تصور نہیں کیا جا سکتا عقلاً کہ خدا ہے، کہاں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے. ایسی لفظیں پروردگار کے لیے غلط ہیں. جتنی بھی لفظیں استعمال ہوتی ہیں کسی بھی ادب میں، جو زمانے کو سمجھا رہی ہوں یا جگہ کو سمجھا رہی ہوں، زمان و مکان، ان میں سے کوئی لفظ پروردگار کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. کہاں ہے، کب سے ہے، کب سے تھا، یہ اب و جب و کب و تب و کہاں و جہاں، یہ ساری چیزیں کوئی بھی لفظ ایسی نہیں جو خدا کے لیے استعمال ہو، کیونکہ اس کے لیے کہاں کا تصور نہیں ہے. وہ کہاں کو پیدا کرتا ہے، خود کہاں میں نہیں ہے. یہ امام کا جملہ ہے عربی میں، جس کو میں نے اردو میں کہہ دیا آپ کے سامنے. وہ ہر چیز زمان و مکان کا خود خالق ہے، اس کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیے انسان کے نفس میں محدود مثال ہے، انسان اپنی ذات محدود ہے، لیکن کتنی بارز مثال ہے، کتنی روشن مثال ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، اس کو محسوس نہیں ہوتی ہمیں. بدن میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہماری روح نہیں ہے؟ آپ اس جگہ پر ہاتھ رکھیں، ایک ہی لمحے میں پیر کے انگوٹھے سے لے کر کے سر تک ہر جگہ کسی خاص جگہ پر ہے؟ نہیں. کہاں ہے؟ کا تمام ہے. کوئی بدن کا حصہ اس سے خالی ہے؟ کا نہیں. کسی خاص جگہ محدود ہے؟ کا نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے انسان. بس جس طریقے سے ہماری روح بیک وقت پورے بدن کو کنٹرول میں لیے ہوئے ہے، اس سے کہیں زیادہ دقیق انداز میں پروردگار اس کائنات کو کنٹرول میں لیے ہوئے. اور وہ آواز دیتا بِیَدِهِ الْمُلْک، تبارک الذی بِیَدِهِ الْمُلْک. ایک ہی وقت میں ہماری روح پیر میں ہے کہ نہیں ہے؟ پیر کی 10 انگلیوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ گھٹنے میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ زبان میں ہے، آنکھ میں ہے؟ کیا ہے؟ کہ ایک روح ایک ہی وقت میں اتنی جگہ. توجہ کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ کہ ممکن کیا، صبح سے شام تک دیکھ رہے ہیں، اس میں ممکن ہی کون سی بات؟ یہ ایسا قضیہ ہے جس کی دلیل اس کے ساتھ ہے. ہمیں کوئی کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک کہ ہماری ہر انگلی میں، ہر جگہ پر ہمارا کنٹرول ہے، ہماری روح ہر جگہ حاضر ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں کئی جگہ ہو؟ کا ممکن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک. تو اگر روح، توجہ کریں،
اگر روح اور ہماری روح ضعیف ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر حاضر ہو جائے، توجہ کیجیے گا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور وہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ عالم ارواح میں کوئی روح میری اجازت کے بغیر سانس نہیں لے سکتی، اگر وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر ہو کائنات میں، تو تعجب کی بات کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. معرفت باری تعالیٰ کی منزلہ پہچانے جس طریقے سے ہماری روح ہر جگہ موجود ہے، ایک لمحے میں موجود ہے. پروردگار پوری کائنات میں ہر جگہ ہے. اب اس پر فلسفے کی بہت سی مثالیں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اسے میں نہیں چڑھا. ایک بات میں نے صرف کہی اس اعتبار سے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو خود انسان اپنے آپ کو دیکھے تو بہت سی چیزیں کشف ہوتی چلی جاتی ہیں معرفت باری تعالیٰ کے سلسلے میں. بہرحال یہ بھی ایک مثال ہے پروردگار کو پہچاننے کے لیے. معرفت کے لیے خود انسان اپنے آپ کو دیکھے معرفت پیدا ہوتی ہے خدا کی. لیکن یہ ساری، میں نے کل عرض کیا تھا، یہ ساری معرفتیں ناقص ہیں، کامل نہیں ہیں. کیا مطلب؟ ہم اپنے آپ سے خدا تک پہنچیں گے لیکن اپنے نقص کے ساتھ خدا تک پہنچیں گے. ہم دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے، سورج چاند پہاڑ، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے خدا تک پہنچیں گے، صحیح ہے. ہر گیاہی کے الزمن روید وحدہ لا شریک لہ گوید، جو بھی پودا زمین سے نکل رہا ہے وہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہوا نکل رہا ہے، یہ صحیح ہے. ساری چیزیں اس کی معرفت کی نشاندہی کر رہی ہیں، درست ہے. لیکن یہ معرفتیں بہت ناقص ہیں اس خدا کے لیے. ہمیں پروردگار کو پہچاننا ہے. کون سی چیز ہے کہ جہاں معرفت کامل حاصل ہو خدا کی، اس سے بڑا کوئی سورس آف معرفت نہ ہو کائنات کے اندر؟ کون ہے وہ چیز؟ کون ہے وہ مقام کہ جہاں پر اس سے بڑا کوئی سورس، اس سے بڑی کوئی جگہ، اس سے بڑی کوئی چیز کائنات میں نہ ہو معرفت پروردگار کے لیے؟ ایسی ذات اور ایسی شخصیت کو امام کہا جاتا ہے. معرفت باری تعالیٰ کے میدان میں جس سے بڑا سورس عالم امکان میں ممکن نہیں ہے، اس کو امام کہتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود حضرت فرماتے ہیں، سرکار سید الشہداء کا فقرہ علیہ الصلوۃ والسلام، خود انہوں نے فرمایا معرفتوں اہل کل زمان امامہم. اور اب یہاں پر میں ذرا سا آپ کے ذہنوں کو روکوں گا. یہ بات اس موضوع سے مربوط نہیں ہے، لیکن میں ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. معرفت امام اصل ہے معرفت پروردگار کے میدان میں. امام سے آگے ہمارا ذہن نہیں جا سکتا. میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، میں نے سال گزشتہ کافی اس پر بحث کی ہے آپ کے سامنے. معرفت امام وہ منزل ہے امام جس سے آگے ہمارا ذہن نہیں جا سکتا خدا کے میدان میں. اگر ہمیں خدا کو پہچاننا ہے تو ہم امام کو پہچانے، بس. اس سے زیادہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے کائنات میں. اور پروردگار تک کوئی راستہ لے ہی نہیں جا سکتا سوائے راہ اہل بیت کے. اگر کوئی کرتا ہے تو ڈھونگے، دکانیں ہیں، یا کم از کم اگر کچھ نہیں خلوص پر مبنی ہو تو تصور ذہنی ہے، خدا نہیں. وہ کسی تصور ذہنی کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے، اسے خدا نہیں کہتے. خدا بہت ماورا ہے ان چیزوں سے. خوب، اب یہ جملہ میں نے سال گزشتہ کہا تھا لیکن مجبور ہوگی جملے کی تکرار کروں آپ کے سامنے. معرفت خدا میں ذات خدا کو کوئی نہیں پہچان سکتا. وہ ایک ایسا منطقہ ہے جو ممنوع ہے، اس میں وارد ہونا ممکن نہیں انسان کے لیے. اس پر بھی بحثیں ہیں لیکن یہاں چھیڑنا مناسب نہیں ہے. کیوں؟ خبردار ذات خدا کے بارے میں فکر، لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا. تفکروا فی صفات اللہ، اللہ کی صفات کے بارے میں فکر کرو.
خدا کے افعال کے بارے میں فکر کرو. صفات, صفت پروردگار, فعل پروردگار. اور ادھر سے مذہب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں. یہ جملہ میں نے سال گزشتہ یہاں پر منزل میں گفتگو نہیں کی تھی کہ اس ذات سے الگ نہیں, یعنی کیا مطلب؟ آپ دیکھیے, ایک انسان جو اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے, آتا ہے, وہ بالکل جاہل ہوتا ہے, ساری چیزوں سے جاہل ہوتا ہے, یعنی بالکل سند یافتہ جاہل ہے, سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس جہالت کا. وہ سرٹیفکیٹ بھی ایسا ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کس کا سرٹیفکیٹ؟ قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پروردگار عالم نے تمہارے ماؤں کے شکم سے تمہیں اس طریقے سے خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا, اس کے بعد کی گفتگو میں نے کی ہے. کچھ نہیں جانتے تھے, سند یافتہ جاہل ہے. کچھ دن کے بعد یہی جو لا تعلمون شیئا تھا, اس پر جب امریکہ کے تھنک ٹینک نے تحقیق کی تو یہ لکھا کہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ جیسے کوئی انسان 23 ٹائم پی ایچ ڈی کرے. کس کے لیے کہا؟ ہمارے مراجع کے لیے. کہ ان کے مراجع کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جیسے کوئی ایک عام انسان 23 ٹائم پی ایچ ڈی کرے, 33 مرتبہ پی ایچ ڈی کر کے جتنا علم رکھتا ہے اتنا ان کے مراجع حوضے میں بیٹھ کر کے رکھتے ہیں. یعنی بلا وجہ تو مخالفت کوئی نہیں کرتا کسی کی. کیونکہ میں نے 3-4 سال پہلے جملہ کہا تھا کہ مخالفت اسی کی ہوتی ہے جو کچھ ہو. مخالفت اسی انسان کی ہوتی جو کچھ ہو, اور جو کچھ نہ ہو, یا یوں کہوں کہ جس کا وجود اور عدم مساوی ہو, جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, اس کی مخالفت کون کرے گا؟ دیوانہ ہی کر سکتا ہے. سرمایہ گزاری اسی پر ہوتی ہے, بجٹ اس کے لیے پاس کیے جاتے ہیں جو کچھ ہو. اگر کائنات میں اتنی زیادہ مخالفت ہو رہی ہے, اس کے معنی کچھ ہے. اب اگر آپ کہیں تو میں ایک تاریخی جملہ آپ کے سامنے عرض کروں. آپ نے سنا ہوگا, کاش بات اتر جائے, آپ نے سنا ہوگا کہ 70,000 ممبروں سے مولائے کائنات کے خلاف زبانیں بول رہی تھیں نماز جمعہ کے خطبوں میں. وہ کتنے سال تک بولتی رہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, دشمن جو ایک غیر انسان ہے, جو نہ ادھر سے نہ ادھر کے, اس کے لیے یہی کافی ہے. اور یہ پروردگار کا ایک ایسا براڈ کاسٹنگ سینٹر بن گیا جو تمہارے گلے پڑ گیا. کیوں؟ آخر یہ کون سا انسان تھا جس کے خلاف اتنے لوگ بول رہے تھے؟ جب بات لاجیکل ہے کہ نہیں ہے؟ آخر کون سا انسان تھا؟ بہت سے تاریخ دامن پر تھے, ان کے خلاف کوئی کیوں نہیں بولا؟ اور یہ بھی ایک فلسفہ رہا ہے, اور یہ بھی ایک طرز تفکر ہے ہمارے یہاں. آپ دکھا دیں کہ جب کوئی ایسا زمانہ آیا ہو تو علی والوں نے, مولائے کائنات کے پیروکاروں نے کسی دوسری شخصیت کے خلاف اس طریقے سے بولنا شروع کیا ہو. کیوں بولے؟ جب چیز نظر میں نہیں آ رہی تو کیوں بولے آخر؟ کیوں انسان مخالفت کر کے کیوں بڑھائے کسی کو؟ عجب مرحلہ فکر ہے. کیوں کہے کے لیے جو تاریخ کے زبالے دان میں پڑے ہوئے ہیں,
ان کی مخالفت کر کے وہ اخبار کی سرخی کیوں بنائیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اگر ہم نے اس منطق کو اپنایا ہوتا اور اپنا لے تو بہت سے تذکرے فنا ہو جائیں گے. کچھ زندہ ہے اسی برکت سے. بہرحال تو آپ دیکھیں نا، جس کی مخالفت ہوتی ہے وہ کچھ ہوتا ہے، یہ تھوڑی کوئی مخالفت کرتا ہے کسی کی. خوب مولا کائنات کی اتنی مخالفت ہوئی، لوگوں سمجھا کون سا انسان ہے یہ اتنی مخالفت کوئی کر رہا ہے. بس جہاں اس نے یہ سوچا وہی نجات کا پہلا قدم تھا. جہاں یہ سوچا کہ یہ کون تھا جس کی اتنی مخالفت ہوئی، بس سمجھ لیا نجات پا گیا یہ انسان. جو کشش ہے، میگنیٹو پاور ہے علی ابن ابی طالب. مولا کائنات، میں اس پر کبھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا، بہت دلچسپ موضوع ہے. مولا کائنات کی شخصیت دو اثر رکھتی ہے، کھینچتی ہے اور پھینکتی ہے. توجہ کیجیے. جسے آپ نے دیکھا ہوگا میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ کچھ چیزوں کو چپکاتا ہے، کچھ چیزوں کو پھینک دیتا ہے. یہ مولا کائنات کی ذات میگنیٹک سسٹم کے ساتھ ہے، جس کو جناب شہید مرتضیٰ مطہری نے جاذبہ اور دافعہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ جو شخصیت ہے کہ کسی کو جذب کرتی ہے، کسی کو دفع کرتی ہے. اب جس کو میگنیٹ کھینچ رہا ہے، آپ چاہے نہ چاہیں وہ میگنیٹ کے پاس آئے گا تو خود بخود چپک جائے گا، کھینچ کے جائے گا. اور جس کو میگنیٹ نہیں ملا سکتا، آپ لاکھ کوشش کریں پھینک دے گا، وہ گھما کے ادھر سے ادھر کر دے گا. کبھی کر کے دیکھیے، کبھی کوشش کیجیے آپ میگنیٹ کو اس طرح سے ملائی دو میگنیٹ کو آپس میں، وہ ادھر سے مل جائے گا جا کر کے، ادھر سے نہیں چپک سکتا. کیوں؟ ایسا ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے اس کو قریب کرنے کی. جو کریں، اور جہاں صلاحیتیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اگر کچھ ذرے پڑے ہوں آپ کے قالین پر یا کسی چیز جو دکھ نہ رہے ہوں، ایک میگنیٹ لیجئے، اس کو ایسے گھمائیے، جتنے ذرات ہوں گے سب کو چپکا لے گا. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، کشش موجود ہے. علی ابن ابی طالب کو کائنات سے ایک مرتبہ ایسے گھمائیے، اچھا میں نے کیا کہا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبحان اللہ کہیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابواہ کہیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ نعرہ لگائیے. ایک نام لے لیا، یا علی. چہرے کھلنے کیوں کھل رہے ہیں؟ میگنیٹک سسٹم ہے، کھینچ رہا ہے انسان. اور جہاں صلاحیت نہیں ہے کہا یا علی. کیا وجہ ہے کہ پھینک رہی ہے شخصیت اسے. توجہ کیجیے گا، یہ میگنیٹک سسٹم مولا کائنات کا ہے، جو جس کو ہاتھ کاٹے گا، پیر کٹے گا، کچھ بھی کرو، لیکن ہم تو وہاں جائیں گے. اور جس کے لیے نہیں ہے یہ صلاحیت، جس میں لاکھ آپ اسے ملانا چاہے کبھی نہیں مل سکتا. سب کچھ کر لیجئے، ہر کام کر لیجئے، کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چونکہ اس میں کشش نہیں ہے، وہ جاذبہ نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے جو جاذبہ علی چاہتا ہے. تو بالآخر مخالفت اس کی ہوتی جو کچھ ہو. ایک انسان کے جو رحم مادر سے اس کائنات کی آغوش میں آیا تو کیسے آیا؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے، سند یافتہ جاہل. اور اس کے بعد اس نے اتنا پڑھ لکھ لیا کہ اب دشمن کہتا ہے کہ 23 ٹائم پی ایچ ڈی کے برابر ہو گیا یہ انسان. یہ ہوا، پہلے جاہل تھا، آج عالم ہے. عالم ہونا اس کی ذات میں ہے یا اس کی صفت ہے؟ اگر ذات میں ہوتا تو عالم پیدا ہوتا کائنات میں، کیونکہ ذات سے کوئی چیز جدا تو نہیں کی جا سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا تھا، کچھ دن کے بعد اس میں روح ڈال دی گئی، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ذات ہے اس کی، وہ الگ نہیں ہو سکتی اس سے. یہ صفت ہے. صفت کیسی ہے ہماری؟ کہ ہم ہیں وہ نہیں ہیں، کچھ دن کے بعد آ جائے گی، ممکن ہے کہ نہ آئے، ممکن ہے آ کے چھن جائے. یہ سارے امکان ہیں ہماری صفات میں. قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو عمر کی اس منزل پر پہنچا دیا کہ لا تعلمون شیئا، پھر کچھ نہیں جانتے. یہ بھی ہو سکتا ہے، شفا ہو سکتی، لیکن خدا کی صفت ایسی نہیں ہے.
کہ خدا ہو وہ صفت نہ ہو بعد میں آ جائے چلی جائے، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ اس کی صفت اس کی عین ذات ہے، وہ جب سے ہے عالم ہے، وہ جب سے ہے قادر ہے، وہ جب سے ہے سمیع ہے، علم و قدرت و حیات اس کی صفت ذات ہے۔ اور اب یہاں پر ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ کچھ صفات ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی دوسری چیز کے تصور کے ممکن نہیں ہیں۔ کیسے؟ خالق، خدا جب سے ہے خالق ہے، کہا نہیں یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کہ جب خلق کرے گا تو خالق ہوگا۔ خالق کہتے ہیں خلق کرنے والے کو، جب خلق کرے گا، جب بھی خلق ہی نہیں کیا تو خالق کس چیز کا؟ کہاں ایسی جو صفت فعل جو پروردگار کی ہیں یہ پلٹ جاتی ہیں انہی صفت ذات کی طرف۔ علم و قدرت و حیات یہ تین صفت ذات ہے، اسی کی طرف پلٹے۔ کیا مطلب؟ یعنی قدرت رکھتا ہے خلق کرنے کی اول سے۔ توجہ کیجئے گا، جتنی چیزیں کائنات میں کہی جائیں گی سب کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے پہلے سے، یعنی اس کے علم اور اس کی قدرت اس کی حیات میں یہ چیز شامل ہے کہ سب پلٹ رہی ہے اس کی طرف۔ تو مالک تو ایسا ہے، اب اس کی ذات کو تو پہچان ہی نہیں سکتے، صفات کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ وہ بھی تو اس طریقے سے ہے، وہ صفت بھی تو ذات سے الگ نہیں ہے۔ کہ کوئی ایسا چاہیے پروردگار کو معرفت کے لیے جو اس اعلیٰ منزل پر ہو کہ جس نے خدا کو اس طریقے سے پہچانا ہو کہ جہاں کسی انسان کا طائر فکر پرواز نہ کر سکے۔ وہ کون ہے؟ وہ یہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ وہ یہ 14 انوار مقدس ہیں کہ جو پروردگار عالم نے جنہیں بنایا، جس کو پیغمبر نے بہت کہا، میں نے کئی مرتبہ جملے کہا اور آپ سنتے ہیں، پھر کہہ دے رہا ہوں ایک مرتبہ، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا۔ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، باقی سب کیا ہیں؟ کوئی نہیں۔ اگر کوئی پہچانے گا بھی تو ہمارے پہچانوانے سے پہچانے گا، لیکن ہم نے جو پہچانا ہے پہلا مرحلہ تو یہ ہمیں کسی نے پہچانوایا نہیں، ایک، اور دوسرے جس جگہ پر ہم جا کے پہچان رہے ہیں کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یا علی مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے، اور اے علی تم کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔ یعنی یہ معرفت کا وہ میدان ہے جہاں کوئی اور داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ توجہ کریں، یعنی یہ وہ منزل ہے معرفت کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب براہ راست پروردگار سے لیے ہوئے۔ اور اس کی صرف ایک دلیل میں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کروں، یہ بات موضوع میں نہیں ہے، میں جلدی سے آپ کے سامنے عرض کروں، بات آگے بڑھ جائے۔ آپ نے کتنی بار سنا اس چیز کو؟ مولا کائنات جب کعبے میں تشریف لائے، اس کائنات کو مزین کیا علی نے اپنے نور سے، تو کیا ہوا؟ واقعہ آپ کے سامنے، پیغمبر گئے، بچی کو گود میں لیا، سب سنا ہے آپ نے، میں صرف ایک لفظ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آ کر کے آنکھ کھولی، سلام کیا، یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، لا تعلمون شیئا، لیکن یہ وہ ہے جو شیئا نہیں تمام چیزوں کو لے کر کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ کیا سناؤ؟ تورات سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، پیغمبر سند دیتے جاتے، تم نے صاحب تورات سے بہتر، موسیٰ سے بہتر تورات پڑھی، تم نے داؤد سے بہتر زبور پڑھی، تم نے عیسیٰ سے بہتر انجیل پڑھی۔ جب قرآن پڑھا مولا کائنات نے، کون سا سورہ پڑھا تھا آپ جانتے ہیں؟ سورہ مومنون، ابتدائی کچھ آیتیں۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ پیغمبر کے ہاتھ پر امیر المومنین جب یہ کہہ رہا ہوگا مومنین کامیاب ہو گئے، اس کے معنی کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اس کے معنی کیا ہے؟ آخر ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا، ابھی تو جناب جبرائیل آئے بھی نہیں، ابھی تو وہ اوپن ہارٹ سرجری پیغمبر کی ہوئی بھی نہیں، ابھی تو یہ کوئی مرحلہ نہیں ہوا، ابھی یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو 30 سال باقی جناب جبرائیل کو آنے میں۔ قرآن سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا علی تم تو بالکل اسی طرح پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے صرف ایک لفظ کے لیے آپ کو زحمت دی، توجہ کیجئے، صرف ایک لفظ کے لیے زحمت دی، توجہ کریں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ بیٹے کو پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سناؤ،
یاد کیا تم نے؟ کل میں نے تم کو پڑھایا تھا، سناؤ. اور بیٹا سناتا ہے، پھر آپ اسے انعام دیتے ہیں. کیونکہ دوسرے کام کرنا قطعاً درست نہیں ہے، میں کبھی یہاں سے نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. بہرحال بچہ تشویق کر کے اور پڑھتا ہے. ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب آپ اس بچے کا نام کسی مدرسے کسی اسکول میں لکھا دیتے ہیں، اور پھر یہ بچہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے گھر میں، اور جب آپ شام کو آتے ہیں بچہ پوچھتا ہے سناؤں؟ توجہ کریں. اب بچہ پوچھتا ہے بابا سناؤں کچھ؟ میں نے تو پڑھایا نہیں، تم سنا کیا رہے ہو؟ ابھی تو آئے ہو. کہا نہیں، وہاں سے پڑھ کے آئے. توجہ کیجیے گا. اب بچہ کہتا ہے نہیں میں، اب آپ نے تو نہیں پڑھایا، اگر آپ پڑھاتے تو کیا ہوتا؟ کہتے سناؤ. اگر آپ پڑھا رہے ہو تو کہتے نا سناؤ. اب وہ پوچھتا ہے سناؤں؟ تو آپ کہتے ہیں سناؤ. اس نے صحیح سنا دیا. کہاں سے پڑھ کے آیا؟ کہ میں وہیں سے پڑھ کے آیا ہوں جہاں آپ پڑھ کے آئے ہیں. توجہ کیجیے گا. جہاں سے آپ پڑھ کر کے آئے وہاں سے پڑھ کر کے آ رہا ہوں. آغوش پیغمبر میں آنے کے بعد کہتے سناؤں؟ اے رسول اللہ میں وہیں سے لے کے آیا ہوں جہاں سے آپ لے کر کے آئے ہیں. کوئی آغوش رسول میں سنا رہا ہے، کوئی گہوارے سے لوح محفوظ پڑھ رہا ہے، تاکہ محسوس کرو ان کا مبلغ علم بھی ایک ہے، ان کا منبع علم بھی ایک ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اس جگہ سے لے کر کے آ رہی ہے. معرفت پروردگار کی منزل یہاں حل ہونے والی ہے کہ جہاں یہ جملہ کہا جائے کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہوتے ہیں. یہاں عمر کا فرق نہیں ہوتا، عمر کی کمی و زیادتی سے ذہن متاثر نہیں ہوتا، نہیں، یہاں سب برابر ہوتے ہیں. اور اب وہ جملہ جس کے لیے میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے، جلدی سے جو جملے کل کہے تھے اسی پر سنا، آج بھی شاید مکمل نہ کر سکوں، لیکن بہرحال قرآن مجید کی ایک آیت کو مولا نے بطور تائید استعمال کیا ہے. جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تکونوا صالحین، سنو تم لوگ کامیاب صالح نہیں ہو سکتے جب تک حتی تعرفو، جب تک کہ معرفت حاصل نہ کرو. ولا تعرفو حتی تصدقو، اور تم اس وقت تک معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک تصدیق نہ کرو چیز کی. اب یہ سب جملے سارے تفصیل طلب ہیں، اس کے معنی کیا ہیں اس پر بحث نہیں کروں گا اور نہ آتا ہے. ولا تصدقو حتی تسلموا ابوابا اربعہ، عجیب گفتگو ہے. اور اس وقت تک تم تصدیق نہیں کر سکتے جب تک تم تسلیم نہ ہو جاؤ ان 4 دروازوں کے سامنے. یہ ابوابا اربعہ کیا چیز ہے؟ یہ 4 دروازے کیا ہیں؟ توجہ کیجیے گا. یہ گفتگو سنجیدہ ہے، اگر آج ہو سکے ذوقی نہیں، میں کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ. کہ جب تک تم ان 4 دروازوں کے سامنے تسلیم نہ ہو جاؤ. اور ان 4 دروازوں کی خاصیت کیا ہے؟ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں لا يصلح اولها الا بآخرها. ان دروازوں کا پہلا اس وقت تک صلاحیت نہ رکھے گا تمہیں منزل تک پہنچانے کی جب تک وہ اپنے آخر سے مل نہ جائے. یہ اتنی عجیب حدیث ہے، اس پر لفظ بلفظ انسان بیٹھ کر کے گفتگو کرے، لفظ بلفظ بیٹھ کے. میرے موضوع میں اتنی نہیں آ رہی جتنا موضوع میں آ رہی، میں تو نہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لفظ تفصیل طلب ہے حدیث کے، اور کافی میں حدیث یہ کہ جس کے لیے کہا گیا کافی لشیعتنا، کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. بہرحال کہ یہ 4 دروازے، 4 کا جو آخر ہے، جب تک تم اس آخر سے نہ پہنچ جاؤ اول فائدہ نہیں دے گا. وہ 4 دروازے کون سے ہیں؟ توجہ کیجئے. امام نے کچھ باتیں اور درمیان میں کہیں، اور کہہ کر کے اس آیت کو امام نے
تائید کے طور پر پیش کیا وہ چاروں دروازوں میں. کیا؟ پروردگار عالم فرماتا انی لغفار، میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تابا، پہلا دروازہ توجہ کریں. لمن تابا وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، یہ 4 دروازے. اور اس کو علامہ طباطبائی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا باقاعدہ، لیکن اس حدیث کے ضمن میں نہیں، حدیث الگ سے عرض کر رہا ہوں. امام نے اپنی حدیث میں اپنے گفتگو کرتے ہوئے اور راوی سے اس آیت کو امام نے پیش کیا بطور شاہد. اور علماء نے کہا ان 4 دروازوں سے مراد یہی دروازے ہیں. کون کا؟ میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے. 1. وآمن، ایمان لائے. 2. وعمل صالحا، اور عمل صالح انجام دے. 3. پھر اب یہاں پر روکا ذرا سا، چونکہ باقی سب واو کے ذریعے سے عطف ہے، یہ ثم کے ذریعے سے عطف ہے. پھر ہدایت پر باقی رہے. توجہ کیجیے گا، یہ 4 دروازے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی غالباً 82 نمبر کی آیت ہے. یہ 4 دروازے ہیں. اب یہ میں چونکہ امام کی اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں، یہ 4 دروازے ہیں جو پروردگار کی مغفرت جس سے مل سکتی ہے. لمن تابا، توبہ سے مراد کیا ہے؟ اب یہ بحث طویل ہے لیکن جلدی سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں. توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ کے معنی ہے پلٹنا. توبہ کے معنی یہ نہیں ہے کوئی کرتا ہے تو غلط ہے، یہ نہیں ہے توبہ. توبہ کے معنی ہے بازگشت، واپس آنا. کس چیز سے واپس آنا؟ توجہ کیجیے، لفظ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کس چیز سے واپس آنا؟ تمہیں خدا نے فطرت سالم دی تھی، تمہیں خدا نے نفس سے سالم دیا تھا، تم نے اسے گناہ سے آلودہ کر دیا. واپس آؤ، توجہ کریں. تم نے اسے گناہ سے آلودہ کر دیا. چونکہ کلو مولود یولد علی الفطرہ یا یولد علی فطرت الاسلام، وہ ابواہ ینصرانہ یہودانہ. ہر بچہ جو کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی و نصرانی بنا دیتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس چیز کے لیے، اور حدیث میں آیا یہ وہ یولد الفطرہ قرآن مجید ہے کہ اس کے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطر اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، مخلوق ہے بالفطرہ ہے. یعنی کیا؟ امام نے تفسیر کی، یعنی اسلامی فطرت پر پیدا ہو رہا ہر انسان. ہم نے تمہیں نفس سے سالم دیا تھا، تم نے اسے آلودہ کر دیا، واپس آؤ. ہم نے، اب خود آپ دیکھنے اس پر تفصیل میں جاؤں گا تو باتیں بہت زیادہ ہیں. ہم نے تمہیں آنکھ جو دی تھی یہ پاک تھی، بے گناہ تھی، تم نے اسے گناہگار بنا دیا، واپس آؤ. واپس آؤ کیا مطلب؟ مثلا ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہاں پر کھڑے ہیں، یہاں سے ہم ادھر چل دیے، جو راستہ غلط تھا، ادھر ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا، کیا کرنا پڑے گا؟ کہ یو ٹرن لیجئے. اسی یو ٹرن کا نام کیا ہے؟ توبہ. توبہ اور کچھ نہیں ہے. توبہ کے معنی ہم کلے پر ہاتھ مارے ہو، کان کھینچے ہو، سب یہ نہیں ہے. توبہ یعنی یو ٹرن. تم نے اپنی آنکھ کو گندا کر دیا، یو ٹرن لو. کیا کریں؟ خوب یو ٹرن لو، کرنا کیا ہے اس میں؟ تم نے زبان کو گندا کر دیا، توبہ کیا ہے؟ کہ یو ٹرن لو. کیسے یو ٹرن لیں؟ کہ جہاں سے گئے تھے وہیں واپس آؤ. کہاں سے گئے تھے؟ کہ جہاں سے گئے تھے وہاں زبان گندی نہیں تھی، کہ پھر وہیں واپس آ جاؤ، گندی نہ ہو. توجہ کریں. اور جو اتنا گل چکا ہے جو یہ مرحلہ، اسے کیا کریں؟ کہ اس کے لیے 2 کام کرو، بلکہ 3 کام کرو. پہلی بات تو یہ کہ شرمندہ ہو جاؤ، ہے نا، کہ غلط گئے تھے، سوری، نہیں جانا چاہیے تھا، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسری بات یہ کہ اب ارادہ کرو کہ دوبارہ نہیں جاؤ گے، دوبارہ اس راستے پہ نہیں جاؤ گے، نہ پینالٹی ہے، پھر اب تو اس کی مشکل زیادہ پیدا ہو جائے گی. اور تیسری چیز یہ کہ اگر کسی کا حق اس میں ضائع ہوا ہے اس درمیان میں، اسے واپس کرو. یہ 3 چیزیں، یہ مرحلہ ہے، یو ٹرن کا مرحلہ یہی تو ہے، کچھ اور اس کے علاوہ. یہ تمہیں 3 کام کرنا ہے توبہ کے لیے.
توبہ کی ہم نے صرف توبہ کے معنی بیان کی, وہ بھی لغوی ڈکشنری کے معنی. بازگشت, واپس آنا. توبہ کبھی گناہ سے ہوتی ہے, توبہ کبھی شرک سے ہوتی ہے. دونوں کو قرآن نے توبہ کہا ہے. یعنی انسان صحیح پیدا ہوا تھا, بے گناہ, گناہ کر لیا, گناہگار ہو گیا, واپس آؤ بے گناہی کی طرف, یہ بھی توبہ ہے. انسان صحیح پیدا ہوا تو اسلامی فطرت پہ مشرک ہو گیا, منافق ہو گیا, کچھ ہو گیا, کہ واپس آؤ, مشرک ہو گئے واپس آؤ, پھر اسلام کی طرف واپس آؤ, یہ بھی توبہ ہے. یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لمن تابا, یعنی اگر مشرک ہو گئے ہو تو واپس آؤ. واپس آؤ تو کیا کرو؟ وحدانیت کا اعلان کرو. توجہ کیجیے گا. یعنی پہلا مرحلہ جو قرآن کہہ رہا ہے انی لغفار, میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. کس کے لیے؟ جو انسان موحد ہو جائے, توبہ کر لے, یعنی مشرک سے واپس آ جائے. وآمنا, اور ایمان لائے. ایمان لائے یعنی کیا کرے؟ کس چیز پر ایمان لائے؟ دو چیزوں پر ایمان لائے. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. اے کھانا کھانے والو کھانا کھاؤ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو سنتے ہوئے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. یعنی ایمان میں درجات ہے, جس درجے کا ایمان لاؤ اس سے آگے والا لاؤ. اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. کس چیز پر؟ اللہ پر اور رسول پر. ایمان کا تعلق دو چیزوں سے ہے, اللہ اور رسول, یعنی رسالت مکمل ہو گئی آمنو میں. لمن تابا وآمنا, یعنی لمن تابا یعنی کیا؟ شرک سے موحد ہو گیا, توحید مکمل ہوئی. وآمنا, ایمان خدا پر لایا اور رسول پر لایا, رسالت مکمل ہوئی. وعمل صالحا, تیسرا مورد, عمل صالحا, نیک کام کرے. عمل صالح انجام دے, یعنی کیا؟ یعنی نماز سے لے کر کے تبرہ تک سب ٹھیک ہو گیا. توجہ کیجئے, نماز سے لے کر کے تبرہ تک سب ٹھیک کر رہا. یہ تمام احکام شریعہ جو ہے وہ اعمال صالحہ کے فہرست میں آئیں گے. تمام چیزیں, اخلاق ہو, سنن ہو, احکام ہو, سب اعمال صالحہ کے فہرست میں آئیں گے. یعنی اپنی پوری زندگی کو عملی اعتبار سے بہتر کرے. میں غفار ہوں کس کے لیے؟ جو توبہ کرے, یعنی موحد ہو جائے, ایمان لے آئے, یعنی رسالت کو مان لے, احکام کو عمل صالح کرے, تمام احکام الہی کا اقرار کرے. پھر اہتدا, ہدایت پا جائے. یہ کیا چیز ہے؟ توجہ کریں, یہ تو قرآن مجید ہے. یہ کیا ہے؟ اب جو انسان توبہ کر چکا, موحد, مشرک سے موحد ہو گیا, ایمان لے آیا اللہ پر اور رسول پر, اور سارے اعمال انجام دے رہا, اب یہ اہتدا کیا چیز ہے آخر میں؟ اور امام فرماتے ہیں یہ چار دروازے وہ ہیں کہ ان کا پہلا فائدہ نہ دے گا جب تک آخری نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد بن. ان کا پہلا فائدہ نہ دے گا جب تک آخری نہ ہو. میں نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے بنا دیا, اور میں کل اسی جگہ سے بات شروع کروں گا, چونکہ اب آگے نہیں پڑھ سکتا ہوں, وقت میں گنجائش نہیں ہے, اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. یعنی توبہ بھی, ایمان بے خدا بھی اس وقت تک فائدہ نہ دے گی جب تک یہ فائدہ نہ دے گا جب تک یہ اہتدا کی منزل درست نہ ہو جائے. ہدایت پر باقی رہنا, جو ترجمہ آپ چاہے کریں, گمراہی کے مقابلے میں ہے ہدایت. قرآن مجید نے کہا, میں اس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پڑھوں گا, فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جس نے ہدایت پائی اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی. ومن ضل فانما یضل علیہا, اور جو گمراہ ہوا وہ اپنی ذات کے لیے گمراہ ہوا. یعنی اہتدا کو ضلع کے مقابلے میں رکھا قرآن نے. یعنی ایک ہدایت پانا, ایک گمراہی. بھئی توبہ سے عمل صالحہ تک ہدایت ہی تو ہے. اب یہ کون سی ہدایت آخر میں آ رہی ہے جس کے بغیر وہ سارے کے ساری ہدایتیں بیکار ہو رہی ہیں؟ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ چار مرحلے ہیں انسان کے سامنے جو پروردگار کی مغفرت کے باعث بنتے ہیں, جس میں سے پہلا توبہ کا مرحلہ ہے اور آخری اس ہدایت کا مرحلہ ہے. اس پر کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ وہ جب تک یہ مراحل مکمل نہ ہو جائیں, اور یہی اہتدا کا مرحلہ اتنا سنگین ہے. اور اب میں یہاں پر ذرا سا ایک لمحے کے لیے رک کر کے کل کے لیے مقدمہ سازی ہو جائے, بس بات ختم. عزیزو, خود امام نے کہا وصل اللہ طاعت ولی الامر
بطاعت رسول اللہ وطاعت رسول اللہ بطاعتہ. خداوند عالم نے ولی امر کی اطاعت کو متصل کیا ہے رسول کی اطاعت سے، اور رسول کی اطاعت کو متصل کیا ہے اپنی اطاعت سے. اور جس نے ولی امر کی اطاعت نہیں کی اس نے نہ خدا کی اطاعت کی نہ رسول کی اطاعت کی. اب اس کو امام کہہ رہے ہیں، میں کل انشاءاللہ گزارش کروں گا آپ کے سامنے. یہ اتنا مہم مرحلہ ہے، اس پر سوچئے گا. کیونکہ میرے سامنے محترم مجمع ہے، ورنہ یہ بات یہ آسانی سے کہنے کی نہیں ہے، لیکن محترم مجمع میں عرض کر رہا ہوں، اس پر سوچئے گا. کیا کہا امام نے؟ مراجع کے لیے کہا ہو، نائبین کے لیے کہا ہو، اس سے بحث نہیں ہے. جو انہیں رد کر رہا ہے، انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ، یہ تم پر حجت ہے ہماری جانب سے اور ہم ان پر حجت ہے اللہ کی طرف سے. الراد علیہم الراد علینا، جس نے انہیں رد کیا اس نے مجھے رد کیا. خوب پھر کیا ہوا؟ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور ان کا رد کرنا شرک کی منزل میں ہے. یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خدا دو ہیں کہ شرک ہو جائے. یہ کیسا شرک ہے؟ امام مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کاملاً علمی مطلب ہے جو امام فرما رہے ہیں. اور اس کو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. بس آخر کلام میں امام کی سواری جا رہی، واقعہ آپ کے سامنے ہے. 2 حدیثیں مسلسل ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. پروردگار کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے نجات پا لی. یہ آپ نشہ پور کی حدیث سے آپ سب جانتے ہیں، وقت نہیں، ورنہ میں عرض کرتا تفصیل سے. کچھ دیر کے بعد امام نے پھر پردہ اٹھایا اپنی عماری اور کہا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. لیکن اس میں جو داخلہ ہوگا نا اس لا الہ الا اللہ میں، اس کے لیے شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط میں ہوں. اور خود انہی امام سے یہ بھی حدیث ہے جو حدیث قدسی یہ بھی ہے. کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. خدا کہتا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو اس ولایت میں قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے نجات پا لی. بخل اللہ کے پاس 2 قلعے ہیں کہ ایک قلعہ ہے، ایک کے اندر ایک کیا ہے مرحلہ؟ لا الہ الا اللہ بھی اس کا قلعہ، ولایت علی ابن ابی طالب بھی اس کا قلعہ. مرحلہ کیا ہے؟ اگر غور کریں گے اس کو، اگر بیان کیا جائے تو اس جگہ سے 1.5 گھنٹہ چاہیے. اگر آپ غور کریں گے اس مرحلے پر تو یہ ولایت علی ابن ابی طالب داخل ہے اسی لا الہ الا اللہ کے اندر. توجہ کیجئے گا، یہ کاملاً علمی گفتگو کر رہا ہوں، شعاری گفتگو نہیں ہے، خطیبانہ گفتگو نہیں ہے. یہ علمی گفتگو جو ہمارے اساتید کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر نکلے گا ولایت علی ابن ابی طالب، اسی کے اندر محفوظ ہے یہ چیز. اب یہ کیسے ہے اس کے لیے وقت لگے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ امام کو اگر ماننا ہے، کیوں مانتے ہیں امام کو؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا. پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے خدا نے کہا. امام کو نہیں مانا تو کیا ہوا؟ پیغمبر کی بات نہیں مانی. پیغمبر کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ خدا کی بات نہیں مانی. خدا کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ اپنی بات مانی. یہی تو شرک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دیکھیں میں نے اردو میں صرف 2 لفظوں میں کہا، لیکن یہ علمی اعتبار سے اس کے لیے براہین چاہیے، اس کے میں بعد میں کبھی عرض کروں گا اگر وقت ہوگا تو. تو یہ شرک کی منزل ہے. یہ اللہ نے کہا ان کو مانو خوب، اور جس کو یہ کہے اسے مانو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، خوب مان لیا. اس کو کیسے مانا؟ پیغمبر نے کہا یہ تمہارے میرے بعد یہ ہیں، جو یہ کہیں وہ کرنا. خوب ٹھیک ہے کریں گے. اب اس کے بعد جس کو یہ کہیں اسے مانو. تب میں غیبت میں جا رہا ہوں، انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی ماننا. بس سلسلہ تو وہی ہے، یہاں سے وہاں تک سلسلہ تو ایک ہی ہے. اب خود جو انسان بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جو انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے
اور امامت کا انکار کر رہا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے. توجہ کیجئے، امامت داخل ہے لا الہ الا اللہ میں. میں کبھی وقت ہوگا تو آپ کے سامنے گزارش کروں گا، امامت داخل ہے لا الہ الا اللہ میں. اگر اس کا انکار کر رہا ہو قولاً یا عملاً تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ تو رہا ہے لیکن روح لا الہ الا اللہ سے تو واقف نہیں ہے. اور جہاں امامت داخل ہو لا الہ الا اللہ میں، یعنی کیا؟ یعنی جو لا الہ الا اللہ کو امامت کے ساتھ تسلیم کرے، وہاں پر لا الہ الا اللہ اپنے تمام کمال و جمال و جلال کے ساتھ ظہور کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جب مقابلہ آرائی ہوتی ہے تو جن کے پاس لا الہ الا اللہ بغیر امامت کا ہے وہ اور ہے، اور جہاں لا الہ الا اللہ امامت کے ساتھ ہے وہ اور ہے. کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں وہی ڈالے گا جو لا الہ الا اللہ کو امامت کے ساتھ کہہ رہا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ اہم مراحل ہے تاریخ کے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جناب آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ بھی موجود ہیں، بعض علوم میں اتھارٹی ہیں. خدا ایسے علماء کو حفظ کرے ہمارے لیے. ایک جملہ کہاں نماز جمعہ کے خطبے میں، کہنے گے فلسطینیہ فقط یک یا حسین کم داران، یعنی فلسطینیوں کے پاس صرف ایک یا حسین کم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا تاثیر ہے لا الہ کے ساتھ اس چیز کی. کیسے ممکن ہے کہ بغیر امامت کے لا الہ ظہور کر جائے؟ سوال ہی نہیں ہوتا. پوسٹر پہ لیے گھومتے رہیے، اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اثر تبھی ہوگا جب لا الہ امامت کے ساتھ ظہور کر رہا ہو. کیونکہ جس طریقے سے صفات پروردگار بغیر ائمہ کے ظہور نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ بغیر امامت کے ظہور نہیں کر سکتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ تمام کمال و جمال و جلال کے ساتھ تبھی ظہور کرے گا جب امامت کے ساتھ ہو. اور جس نے بھی لا الہ سمجھ کے کہہ دیا وہ امام کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ امام کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اگر لا الہ الا اللہ سمجھ کے کہہ رہا ہے، اگر یوں ہی کہہ رہا ہے جو کہ اماں ابا نے کہا تھا ہم بھی کہہ رہے ہیں تو کہتا رہے، اس سے اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر کسی ایک نے سمجھ کے کہہ دیا تو وہ حالات خطرناک ہوا کریں، مناصب اور پوسٹ چھن جائے گی، چھنا کرے. تمہارے جو دنیاوی رتبے ہیں سب چھین لیے جائیں گے، کہ چھین جائیں. ممکن ہے گھر و بار لٹ جائے، ممکن ہے اسیر ہونا پڑے گا، ہو سکتا ہے، لیکن امام کو نہیں چھوڑ سکتے. دنیا والے کہاں ہیں ابھی؟ دنیا والے کہاں ہیں؟ بہت خواب غفلت میں ہے. تاریخ سے درس لو، ساری چیزیں ہوں گی کہ ہم نے لا الہ کہا ہے، ہمیں امام کو لینا ہے. کہ کیا کہتے ہو؟ کہ یہی کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ہمیں امام کو لینا ہے. ان کے از خونش برویت لا الہ، ان کے زیر تیغ کوید لا الہ. وہ امام اسے کہتے ہیں جس کے خون سے لا الہ کو نمو مل رہا ہو. کہ ہم کو امام کے کچھ بھی ہوگا، کہ ساری چیزیں ہیں، کہ کچھ ہوگا، کہ مر جاؤ گے، کہ مر جائیں، امام کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ ایک لا الہ سمجھ کے کہا تھا، پوری عمر سعد کی طاقت حر کے قدموں کو روک نہیں سکی.
جو کہ حر نے لا الہ سمجھ کے کہا ہے. کہ تمہارا منصب چھین جائے گا، کہ چھین جائے، دنیا سے مقام چلا جائے گا، کہ چلا جائے، ممکن ہے بیوی بچے اسیر ہو جائیں، کہ ہو جائیں. کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. چونکہ لا الہ کے باطن میں ہے امامت. ہم نے اسی لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے. چل دیا. شب ہے، غلام کہتا ہے آقا دسترخوان لگ گیا. کوئی جواب نہیں دے رہا. پھر کہا اس نے، ہاتھ پکڑا، کچھ دور تاریکی میں لے کر کے گئے. سنو، سنو، کچھ آوازیں آ رہی ہیں. کہاں آ رہی ہیں؟ کیسی آوازیں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ کا ظہور ہے. کاش کربلا کو اس نظر سے دیکھے تو کوئی رکوع میں رکا ہوا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کوئی سجدے میں پڑا ہوا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کوئی قیام کی منزل پر ذکر الہی، کوئی قرآن کھولے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین ابن علی مجھ جیسے بے عملوں کو لے کربلا میں نہیں گئے. حسین ابن علی کے ساتھ کوانٹیٹی نہیں کوالٹی موجود ہے. جس زمانے میں حسین ابن علی نے کربلا کا واقعہ پیش کیا ہے، اگر کائنات پہ کوئی چھلنی لگا کے چھان دیا جاتا تو مخلصین خدا یہی 72 گرتے، یہی بچتے 72. حسین ابن علی، میں نے نہیں معلوم یہاں یہ جملہ کہا ہے کہ نہیں کہا، اس پر غور کیجئے گا. مولا نے جس شہید کے لاشے پر جو جملے کہے ہیں وہ اس شہید کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں. کیونکہ یہ اس طرح نہیں بولتے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھائی، یہ سب ان کیا نہیں ہے، یہ حقیقت یا ریئلٹی پہ گفتگو کرتے ہیں. حبیب کے لاشے پر آئے تو کیا کہا؟ للہ درک یا حبیب تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. یہ امام کا جملہ ہے. حبیب خدا تم پہ رحمت کرے، تم ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ماہ مبارک میں اگر ہم لوگ ایک مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کریں تو فخر سے کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر لیا. اور حبیب ہر رات قرآن ختم کرتے ہیں. جب ایسا انسان امام حسین کے خیمے میں بیٹھا ہو تو شب عاشور کا عالم کیا ہوگا؟ اور اسی عالم میں کچھ بچے ہیں جو کہہ رہے ہیں العطش العطش. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حر کا چہرہ کچھ فق فق سا ہے. میں قریب گیا حر کے تو دیکھا کہ حر کا تاریخ کے جملے ہیں، مقتل کی خطابت نہیں ہے. حر کا بدن کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہے ہیں حر. نہ خیریت، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو حر میں تمہارا نام لیتا. یہ کیا ہو گیا؟ اتنے سے لشکر کے سامنے تم کانپ رہے ہو. یعنی کپ کپاہٹ بدن میں ایسی ہے کہ سامنے والا محسوس کر رہا ہے. کہا سن، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں اس بہشت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا. اس نے لا الہ سمجھ کے کہا ہے. صبح ہوئی، عمر سعد کے سامنے آیا. عمر سعد کیا جنگ ہوگی؟ کہا ہوگی، جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی جس کا حد اقل حصہ سروں کا کٹنا، ہاتھ پیر کا کٹنا ہو. یہ سنا، حر نے گھوڑے کو موڑا، اور اب کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو حر کے پیروں کو روک لے. بھائی ملا، بھیا کہاں؟ کہا حسین ابن علی کی طرف. کہا ہم بھی چلیں گے. کہا آؤ. بیٹا ملا، ایک بیٹے کا نام علی لکھا ہے تاریخ میں، ایک بیٹے کا نام بکیر لکھا ہے. ایک ہو یا دو ہو بحث نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں بابا؟ ایک حر کا بیٹا وہ ہے جو بعد میں آیا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی طرف. کہا ہم بھی چلیں گے. کہا آؤ. غلام بھی ساتھ ہے. ایک چھوٹا سا کارواں لیے ہوئے حر حملے مغلوبہ کے بعد صبح کے وقت امام حسین کے پاس آ رہے ہیں.
آ کر کے کیا کہا؟ لمن تابا، انی غفار لمن تابا، پہلی منزل، اے مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین کو حر کا واسطہ تھا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے مولا ہماری بھی توبہ قبول کرو، ہم حر تو نہیں بن سکتے لیکن حر کے غلام ہی صحیح۔ توبہ کی ساری شرطیں مکمل ہیں، حر شرمندہ ہے، پہلی شرط۔ حر اس کے بعد ایسے کام کو نہ کرنے کا ارادہ کیا، زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، دوسری شرط۔ اور جو کیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے، کیا اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے کہا حر تمہاری توبہ پروردگار کے یہاں قبول ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مولا، یہ جملہ میں نے تاریخ میں دیکھا، مولا اتنی اجازت دے دیں میں سیدانیوں سے معافی مانگ لوں، بہت رو گیا عزیزوں، میں سیدانیوں سے معافی مانگ، مقتل نے اس کو لکھا ہے، اتنی اجازت دے دیں میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں۔ امام حسین نے اجازت دی، سیدانیوں کے خیموں کے سامنے آئے حر، اور آ کر کے کہتے ہیں اے اہل بیت رسول آپ پر ہمارا سلام، اور اپنا تعارف کرایا، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں وہی ہوں جس نے آپ لوگوں کو واپس جانے سے منع کیا، میں وہی ہوں جس نے آپ کو اس صحرا میں روکا، لیکن اب شرمندہ ہوں، اب شرمندہ ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، دو حاجتیں ہیں، توجہ کیجئے، دو حاجتیں ہیں۔ پہلی، یہ مقتل کے فقرے ہیں عزیزوں، پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے، دوسری حاجت آپ سن سکیں گے؟ پہلی حاجت یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیں، اور دوسری حاجت یہ ہے کہ روز قیامت فاطمہ زہرا سے میری شکایت رکھے۔ کیونکہ حر جانتے ہیں اہل حرم میں جناب زینب بھی ہے، اور جب بیٹی ماں سے ملے گی تو ساری باتیں بتائے گی، روز قیامت جناب فاطمہ سے ہماری شکایت نہ کیجیے گا۔ مقتل کہتا ہے حر کی آواز میں اتنا درد تھا، خیموں سے آواز آئی واہ محمدہ، گھر میں کربلا کو اٹھا کر کے حر اپنے سر پر ڈال رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے ارے کاش کاش جو میں نے کہا وہ نہ کہا ہوتا، جو میں نے کیا وہ نہ کیا ہوتا۔ واپس آئے امام کے سامنے، مولا سب سے پہلے میں آپ سے ملا تھا اور آپ کے قافلے کو سب سے پہلے میں نے روکا ہے، اے مولا سب سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کے جملے، حر جیسا چاہو کرو، حملے مغلوبہ کے بعد جنگ تن بتن کے لیے جانے والا سب سے پہلا حر جو چاہو کرو۔ اے مولا یہ تو ابھی آیا ہے، مولا اسے کچھ دیر روک لیں، مرنا تو ہے ہی سب کو، کچھ دیر روک لیں، مہمان ہے آپ کا۔ عجب نہیں حسین ابن علی کے جواب دے، ارے میں نے معاف تو کر دیا، لیکن حر کے چہرے پر احساس شرمندگی دیکھو، ارے حر کے چہرے پر احساس شرمندگی دیکھو، شرم کے مارے چہرے کو اٹھا نہیں پا رہا، میں نہیں چاہتا میرا مہمان دیر تک شرمندہ رہے۔ میں پوری شہادت نہ پڑھ سکوں گا، بس ختم کر دیا عزیزو۔ حر میدان کی طرف چلا گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا، واپس آ کر کہتا ہے اپنے بیٹے سے میرے لال پہلے تو جا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حر نے اپنے بیٹے کو پہلے کیوں بھیجا، لیکن شاید حر کسی داغ کا احساس کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا میدان میں آیا، خوب لڑا،
بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا، آواز دی بابا میری خبر لو، اور بھوکا نہیں ہے اور پیاسا نہیں ہے۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا اور اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف جا رہا ہے، جب آیا تو کیا دیکھا؟ امام حسین پہلے سے موجود۔ بس عزیز و شہادت میں پسندوں کا مجلس تمام ہو گئی، امام پہلے سے موجود ہیں، مولا آپ نے زحمت کی، ارے حریہ میرا مہمان تھا،